کربلا میں شہیدوں کے لاشیں پامال ہونے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور جب شہیدوں کے لاشیں پامال کرنے کا فیصلہ ہوا تو اماں فضہ روتی ہوئی خدمت جناب ثانی زہرا میں آئی ہیں. شہزادی دعا کیجئے کہ لوگ چاہتے ہیں شہیدوں کے بدن کو پامال کر دیں. شہزادی کی دعا خدا کی بارگاہ. اللہ اکبر. گھوڑے دوڑنے کی آواز نہیں آتی. اماں دیکھ کر تو آئیے. فضہ باہر آئیں، دیکھا کہ لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں، مطمئن ہو گئیں. واپس پلٹ کر شکر خدا کا ہے کہ شہیدوں کے لاشیں اٹھا لیے گئے. ابھی شکر کا سجدہ بی بی زینب نے کیا تھا کہ اچانک گھوڑے دوڑنے کی آواز آنے لگی. ہائے، فرماتی ہیں ماں دیکھ کر تو آئیں کس کا لاشا رہ گیا، جس کا کوئی قبیلہ نہ تھا، کوئی اٹھانے والا نہ تھا. جناب فضہ جب باہر آئی ہیں روتی ہوئی واپس پلٹ کے آئیں. شہزادی سارے لاشیں اٹھا لیے گئے تھے، ایک لاشا حسین رہ گیا تھا. اکبر کا لاشا اٹھا لیا گیا اور محمد کے لاشیں اٹھا لیے گئے. ارے عباس کا لاشا پامال نہیں ہوا، ایک لاشا رہ گیا تھا جسے اٹھانے والا کوئی نہ تھا. ہائے رونے والوں، اب اندازہ کیجئے گا کہ اگر سارے شہیدوں کے لاشوں کو پامال کیا جانا تھا تو جتنے گھوڑوں کے پیروں میں لوہے کے نال لگائے گئے تھے ان سب نے ایک بدن کو پامال کیا ہے. بعض مورخین لکھتے ہیں مقتل کے کہ ایسے خاص گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا تھا جب انہیں بدن پہ دوڑایا گیا تو پسلیاں ٹوٹنے کی آواز. ہائے غربت حسین، ہائے غربت آل محمد. رونے والا پسلیاں ٹوٹنے کی آواز بلند ہو رہی تھی. ہائے حسین. اب یہ لاشا پامال ایسا ہو چکا کہ نہ بہن پہچان سکی ہیں نہ بیٹی پہچان سکی ہے. ہاں سید سجاد نے پہچان لیا، اور اس لیے پہچان لیا کہ اپنے بابا کی لاش کی حالت کو دیکھا تو میرا مولا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہیں. اپنے بابا کی لاش کو دیکھا، میرے مولا کا رنگ زرد ہوا، قریب تھا کہ زمین پہ گر جائے اور روح پرواز کر جائے. جناب زینب نے اس منظر کو جب مشاہدہ فرمایا، کیسے پکارے، آواز دے اپنے آپ کو. ارے ہائے اماری سے نیچے گرا دیا. واہ غربتا، میں کہوں مولا عباس جب آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے تھے آپ کے دونوں ہاتھ نہیں تھے. آئیے ارے شہزادی بندے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرا رہی اور فرماتی تھی. جب امام سجاد نے پھوپھی کے گرنے کی آواز سنی اب متوجہ ہوئے تو فرمایا بیٹا سید سجاد ارے تمہیں کیا ہو گیا، ارے کیوں اس طرح کی حالت میں ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ قافلہ کون لے کر آگے چلے گا. امام نے کلیجہ تھام کے فرمایا پھوپھی اماں اس کا جوان بیٹا موجود ہو. رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، جوان بیٹے کا ہونا انسان کے لیے بڑی نعمت پروردگار ہے. ہائے حبیب ابن مظاہر کا جوان تھا نا قاسم، اس نے اپنے باپ کے سر کو اپنے باپ کے قاتل سے چھین لیا تھا اور اپنے باپ کے سر کو سینے سے لگا کے چلا تھا، اور جب چلا تھا تو یہ کہتا ہوا چلا تھا جس کا جوان بیٹا موجود ہو
اس کے باپ کے سر کو گلیوں میں پھرایا جائے، یہ ممکن نہ ہوگا۔ ہم کہیں گے قاسم آہستہ بولو، ایک بیمار بیٹا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بھیڑیاں، گلے میں توقے خار تھا، باپ کا کٹا ہوا سر، نو کے سینہ پر رونے والوں۔ بس آخری جملہ، میرے مولا کی حالت کیا ہو گئی؟ اس لیے ایسی حالت ہوئی ہے کہ سارے باقی لاشیں اٹھا لیے گئے، ایک ہی لاشا پڑا ہوا ہے 9 ٹکڑوں میں بٹا ہوا۔ ارے جس کا لباس لوٹا گیا ہو، جس کی ایک انگشتری اتارنے کے لیے انگلی کاٹی گئی ہو، جس کے کمر کا پٹکا اتارنے کے لیے جمال نے ہاتھ کاٹ دیا ہو، میرے مولا فرماتے تھے اے پھوپھی اماں، ارے کیا میرا بابا مسلمان بھی نہ تھا؟ ظالموں نے اپنے کشتوں کو دفن کر دیا۔ ہائے میرا بابا، جلتی ہوئی زمین کربلا۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار واسطہ امام سید سجاد کی یتیمی کا، اس امام کا واسطہ جس نے اپنے باپ کی لاش کو اس حالت میں چھوڑا کہ چھوڑنا قیامت سے کم نہ تھا۔ خدایا اس امام کا واسطہ جو ساری زندگی پانی دیکھ کے روتا رہا، اس امام کا واسطہ کہ جو مدینے میں اتنا روتا تھا کہ پانی چھت سے اس طرح ٹپکتا تھا کہ لوگ سمجھتے شاید کہ پرنالے سے پانی باہر گر رہا ہے۔ پروردگار اس امام کا واسطہ کہ جس نے ہمیشہ اپنے بابا کا ایسا گریہ کیا، ایسا ماتم کیا، خدایا ہمارے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ خدایا مرنے سے پہلے جنت البقیع میں امام سید سجاد کے حرم کی تعمیر کی شکل دے۔ پروردگار وہ دن نصیب فرما جب امام حسین کا ماتم امام حسین کے وارث کے روزے پر کیا جائے۔ پروردگار ہماری تمام دعائیں بحق محمد و آل محمد مقبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد و آلہ المعصومین برحمتک۔